السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، اگر آپ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں تو اس خبر سے بخوبی واقف ہو گئے ہوں گے کہ آفتاب رہبر کلکتوی جو 1 سال قبل مارچ سن 2022 عیسوی کو باطل و غلط مسلک دیوبندیت سے بظاہر توبہ کر کے مسلک اہل سنت والجماعت میں داخل ہو گیا تھا، لیکن وہ بدنصیب توبہ پر قائم نہ رہا اور پھر سے جہنم کا راستہ اختیار کر کے دیوبندیت کو اس نے قبول کر لیا ہے۔ خیر، کسی کے آنے یا جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، جو حق ہے وہی حق رہے گا، بلکہ جو مذہب حق، مذہب اہل سنت والجماعت کو چھوڑ کر جائے اسے غور و فکر کرنا چاہیے کہ جس راستے کو وہ اختیار کر رہا ہے، جس مذہب کو اپنا رہا ہے، وہ راستہ اور مذہب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزدیک، صحابہ تابعین، ائمہ دین، بزرگان دین کے نزدیک صحیح اور حق ہے یا نہیں۔ ناظرین، آفتاب رہبر نے 1 سال کے لیے کیوں بظاہر دیوبندیت سے توبہ کر کے مسلک اہل سنت والجماعت کو قبول کیا تھا، یہ تو وہی بہتر جانے، لیکن اس 1 سال میں اس نے اہل سنت والجماعت کے بڑے بڑے اسٹیج سے اور میڈیا کے سامنے جو دیوبندی مسلک اور اس مسلک کے مولویوں کو گمراہ، بدعقیدہ اور باطل کہا، تو اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کو یہ منظور تھا کہ دیوبندی مسلک کے باطل ہونے اور اس مسلک کے مولویوں کے گمراہ اور بدعقیدہ ہونے کا اعلان اور مسلک اہل سنت والجماعت کے حق ہونے کا اعلان دنیا کے سامنے خود اسی دیوبندی مسلک کے ایک مشہور فرد کے ذریعے کروا دیا جائے، تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ حق وہ ہے جس کی گواہی دشمن بھی دیا کرتا ہے۔ تو ناظرین، سنیے آفتاب رہبر دیوبندیوں کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ دیوبندی، نجدی، وہابی کے مجلسوں میں رہا، ان کے بیچ میں رہا، اور پہلے میرا خیال بھی، میرا عقیدہ بھی مکمل طور سے وہی تھا، لیکن آفتاب رہبر کلکتوی نے جب عقیدہ پڑھنا شروع کیا، علماء اہل سنت کے درمیان بیٹھنا شروع کیا، تو آفتاب رہبر کلکتوی کی دل سے آواز آئی کہ آفتاب رہبر، دیوبندیت کے خیموں کو چھوڑ دو، باطلوں کو چھوڑو اور حق کا دامن یعنی مسلک اعلیٰ حضرت کے دامن کو تھام لو۔ اور چونکہ میں چھپا ہوا شاعر تھا، پوسٹروں میں چھپتا تھا، اتنا چھپا کہ ہندوستان کا شاید کوئی خطہ بچا جہاں اس آفتاب رہبر کلکتوی نے بڑا اجلاس یا نادیہ مشاعرہ، آل انڈیا لیول کا نادیہ مشاعرہ نہیں پڑھا۔ اس لیے جب میرا خیال بدلا تو میں چھپا ہوا آدمی تھا، تو توبہ نامہ بھی میں نے چھپا ہوا کیا۔ ایک میڈیا کے بیچ اس آفتاب رہبر کلکتوی نے علل اعلان دیوبندیت سے توبہ کر کے مسلک اعلیٰ حضرت میں شامل ہوا۔ اور اس وقت میں یہاں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، علماء اہل سنت تشریف فرما ہے، اور آج اس مجلس میں ایک معتبر میڈیا وہ بھی یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، جنہیں دنیا نسیم ورلڈ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ جو بھی کچھ میں بولا ہوں، مجھے امید ہے کہ اس گفتگو کو اتنا ہی میں کاٹ کر کے پورے ہندوستان تک آپ ضرور پہنچائیے، تاکہ عقیدے کی اصلاح ہو سکے۔ اور اس خیمے سے نکلا ہوا ایک شاعر جب مسلک اعلیٰ حضرت کا دامن پکڑتا ہے تو سنیت کے اسٹیج سے ایک مطلب کہنے کی کوشش کرتا ہے۔ نسیمی ورلڈ بچوں کے ساتھ جنت تو کیسے پہنچ جائے گا، رب کے محبوب کا نقش پا چھوڑ کر، رب کے محبوب کا نقش پا چھوڑ کر، پیار غوث الورا میرے خواجہ پیا اور داماد احمد رضا۔ ناظرین، ایک دوسری کلپ بھی سنیے۔ اس میں تو آفتاب رہبر نے اپنے ماں باپ اور خاندان کو بھی گمراہ، بدعقیدہ اور غلط راستے پر چلنے والا کہہ دیا ہے، آپ خود سن لیں۔ کا مختصر قصہ بس صرف اتنی ہے کہ 9 سال تک بدعقیدوں کے درمیان
میں بھٹکتا رہا، اور اس لیے بھٹکتا رہا کہ میں نے عقیدہ نہیں پڑھا بس، بلکہ میرے باپ دادا ہمارے خاندان جس راستے پہ تھے میں بھی اسی راستے پہ چل پڑا۔ اللہ اللہ اللہ۔ لیکن جب ہندوستان کے گوشے گوشے میں ہم نے آل انڈیا لیول کا مشاعرہ اور جلسہ پڑھا، اور قاری نثار احمد صاحب قبلہ اور ان جیسے بڑے بڑے اکابرین کے بیچ جب میرا بیٹھنا اٹھنا ہونے لگا، اور کچھ علماء کرام نے مجھ سے کہا کہ آپ نے شہرت بھی کما لی، دولت بھی کما لی، کاش کیا ہی بہتر ہوتا کہ آپ اگر مسلک دیوبند میں چھوڑ کر کے، مسلک دیوبند کو چھوڑ کے اگر مسلک اعلیٰ حضرت میں آ جاتے تو آپ کی دنیا اور آخرت سنور جاتی۔ تب آفتاب رہبر کبھی نے بدعقیدگی کی دنیا سے نکل کر مسلک اعلیٰ حضرت کو جب پڑھا تو آفتاب رہبر کے دل نے یہ اعلان کر دیا کہ اعلیٰ حضرت کا یہ مجھ پہ فیضان ہے، لٹتے لٹتے بچا میرا ایمان ہے، میرے آقا کا مجھ پہ کرم ہو گیا، میں نکل آیا نجدی وبا چھوڑ کر۔ بہت ہی خوش نصیب میں محسوس کر رہا ہوں کہ اس وقت سنیت کے ڈائز پہ میں ہوں۔ خدا کی قسم اب میری موت بھی ہو جائے تو غم نہیں، اس لیے کہ مسلک حق یعنی مسلک اعلیٰ حضرت کو ہم۔ ناظرین، اس ایک ہی سال کی مدت میں دنیا بھر میں دیوبندی مسلک اور اس کے مولویوں کو ذلیل و خوار کر کے، رسوا کر کے، وہ آفتاب بہروپیہ پھر سے اپنے اصل ٹھکانہ باطل و گمراہ دیوبندی مسلک میں شامل ہو گیا ہے، اور مسلک اہل سنت والجماعت اور اس کے علماء پر بیجا الزامات لگا رہا ہے، اور دیوبندیوں، گمراہوں، بدعقیدوں کے مسلک کو صحیح اور حق بتا رہا ہے۔ آپ بھی سن لیں، پھر آگے ایک ضروری بات میں کرنے جا رہا ہوں۔ مسلک دیوبند کو چھوڑ کر کے میں بریلوی مسلک کو اختیار کیا تھا 2022 13 مارچ کو، اور ایک طرف سے یہ بھی بہت اچھا ہوا، اس لیے یہ دل سے یہ بات کر رہا ہوں۔ تمام لوگوں نے مل کر یہ جو پگڑی باندھی ہے، میں علماء دیوبند جو مسلک، تمام لوگوں نے مل کر یہ جو پگڑی باندھی ہے، میں علماء دیوبند جو مسلک حق ہے، آج ابھی اسی وقت میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ جو پگڑی بندھی ہے یہ کفن کی شکل میں انشاءاللہ قبر میں میرے ساتھ جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ پہلا وعدہ۔ مسلک حق کو یعنی مسلک دیوبند کو چھوڑ کر کے میں بریلوی مسلک کو اختیار کیا تھا 2022 13 مارچ کو، اور ایک طرف سے یہ بھی بہت اچھا ہوا، اس لیے یہ دل سے یہ بات کر رہا ہوں میں۔ اچھا اس لیے ہوا کہ پتہ نہیں کیا میرے دل میں کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ شاید پتہ نہیں وہاں کیا ہے، اور کیا ہے یہ جا کر کے جب میں نے وہاں دیکھا، اور ایک اللہ کے سامنے یہ جو آفتاب رہبر کا سر جھکتا تھا، تھوڑا سا میں اللہ سے ہٹا تو یہ سر مزار پہ جھکنے پہ مجبور ہو گیا۔ اللہ، یہ سر مزاروں کی چادر پہ جھکنے پہ مجبور ہوا، چومنے پہ مجبور ہوا، اور وہاں کے جو پیر ہیں ان کی اس پیر کی پیر کو بھی میں نے چوما ہے۔ لیکن جب یہ عمل مجھ سے ہوتا تھا، خدا کی قسم دل میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی تھی، ایک آواز آتی تھی کہ آفتاب رہبر تو نے یہ کیا کر دیا۔ میں اگر چاہتا تو اپنے موبائل کے ذریعے سے صرف فیس بک لائیو آ کر کے اپنی برات کا اظہار کر سکتا تھا، لیکن جس مجلس میں جس پیمانے پہ ہم نے مسلک دیوبند کو ٹھیس پہنچایا، اور نہ جانے اپنے اشعار کے ذریعے نہ جانے کیسے کیسے مصروں میں ہم نے طنز کیا، میں ضروری سمجھا کہ اسی طریقے سے ایک اجلاس ہو، اور علال اعلان میں نے جو میری وجہ سے جو رسوائی ہوئی ہے علماء دیوبند کی، میں اس شان کو بالکل شان و شوکت کے ساتھ اس کو میں تازہ رکھوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور ماشاءاللہ آج علماء دیوبند یہاں پہ جو حقیقت میں علماء حق علماء سنت ہیں، ابھی تھوڑی سی ہلچل سی مچی، میں یہ سمجھ گیا کہ یہ میرے لیے محبت ہے، اس لیے کہ جہاں محبت ہوتی ہے وہیں سینے میں درد ہوتا ہے۔ میں نے کچھ ایسا ہی کام ہی کر دیا تھا کہ ایک قادرین کو تکلیف، لیکن اللہ کا فضل ہوا مجھ پہ، اللہ نے مجھے ہدایت دی کہ علل اعلان آ کر کے میڈیا کے سامنے میں اپنی برات کا اظہار کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میری زندگی کے آخری سانس تک مجھے مسلک دیوبند پر قائم رکھ۔ ناظرین، آفتاب رہبر جس دیوبندی مسلک میں شامل ہو گیا ہے
اور جس دیوبندی مسلک کو وہ حق اور درست بتا رہا ہے اور دیوبندی مسلک کے مولویوں کو علماء حق بتا رہا ہے، انشاءاللہ العزیز جلد ہی آپ لوگوں کے سامنے ایک کلپ میں لانے جا رہا ہوں جس میں دیوبندی مسلک اور اس کے مولویوں کے عقیدے خود انہی کی کتابوں سے مکمل حوالے کے ساتھ بیان کروں گا۔ آپ لوگ اس کلپ کو ضرور سنیں تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آفتاب رہبر نے جس دیوبندی دھرم کو اپنایا ہے وہ حق ہے یا غلط اور باطل ہے، اور جن دیوبندی مولویوں کو آفتاب رہبر علماء حق بتا رہا ہے ان مولویوں کی حقیقت اور اصل چہرہ کیا ہے، انشاءاللہ اس کلپ کو سن کر یہ بھی واضح ہو جائے گا۔